ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ذات کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے، ویسے تو اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعا حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سارا قرآن حضور علیہ السلام کی صفت و ثنا کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ کبھی میرے آقا علیہ السلام کے افعال کا ذکر فرماتا ہے، کہیں حضور کی سیرت کا ذکر فرماتا ہے، کہیں حضور کے ارشادات کا ذکر فرماتا ہے، کہیں حضور علیہ السلام کی صورت کا ذکر، کہیں حضور کی آمد کا ذکر، کہیں حضور کی بعثت کا ذکر، کہیں حضور کے اخلاق کریمانہ کا ذکر۔ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن میں حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ لیکن کیونکہ آج اولیاء کا ایک عرس بھی ہے اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی فیض یافتہ خانقاہ ہے، سلسلہ نقشبند سے وابستہ خانقاہ ہے، اس کا عرس بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان کو بھی بیان فرمایا، اور پھر جو حضور علیہ السلام کا ہو جاتا ہے اس ہونے کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور پھر جو ہو جاتا ہے اس کا کیا مقام ہو جاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو میرا ہونا چاہتا ہے، یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا اللہ کا ہونا چاہ رہا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے حبیب علیہ السلام ہر اس بندے کو بتا دیں جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ یہاں پر ٹھہر کے اگر میں آپ سے سوال کروں، ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ محبت کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ سے۔ تعلق کس سے رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ سے۔ اب اللہ ہمیں براہ راست فرما دینا کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ یہ کرے، ہمیں براہ راست کلام فرما کے فرمائے، کہا نہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یا اللہ بندے ہم تیرے ہیں، محبت تجھ سے کرنا چاہتے ہیں، تعلق تیرے سے بنانا چاہتے ہیں، تو ہم سے ڈائریکٹ کلام فرما، براہ راست مخاطب فرما کے ارشاد فرمایا، کہا نہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کسی بندے کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ ذرا اس کے کلام کی شان دیکھو، وہ یہ نہیں فرماتا کہ اللہ کی یہ مجال نہیں کہ ایک بندے سے کلام کرے، فرماتا ہے کسی بندے کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ کہا یا اللہ اگر تو کلام کر لے پھر؟ کہا ہماری شان ہی یہ ہے، ہم جس سے کلام کر لیں وہ نبی بن جاتا ہے، اور علماء بیٹھے ہیں، حقیقت نبوت بھی یہ ہے اللہ جس سے کلام کر لے، اب وہ براہ راست فرمائے، وہ جبرائیل امین کے ذریعے سے فرمائے، وہ پردے میں رہ کے آواز کے ذریعے فرمائے، جس انداز سے بھی اللہ کسی سے کلام کر لے مخلوق تک پیغام پہنچانے کے لیے وہ نبی بن جاتا ہے۔ رسالت ایک پروسیس کا نام ہے نا، اللہ رسول سے کلام کرتا ہے، رسول اس کلام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس پروسیس کو رسالت کہا جاتا ہے۔ حقیقت نبوت بھی یہ ہے اللہ جس سے کلام کر لے۔ اب پتہ چلا اللہ نے اصول واضح کر دیا کہ ہم عام لوگوں سے کلام نہیں کرتے، ہم ہر ایک سے بات نہیں کرتے، ہماری شان ہی یہ ہے ہم جس سے بات کریں وہ نبی بن جاتا ہے۔ حضور خاتم النبیین ہے، ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ اللہ نے سجا کے بھیجا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اب قیامت تک اللہ نے مخلوق سے جتنا کلام کرنا تھا وہ حضور کے ذریعے فرما چکا ہے، بزبان حضور قرآن سے بھی کلام فرما چکا ہے، حدیث قدسی کبھی ہو چکی ہے، اور حضور بھی تمام احکام قیامت تک کا بیان کر چکے ہیں۔ ورنہ جب بھی اللہ کو مخلوق سے کلام کرنا ہوتا نبی کو بھیجتا، نبی کے ذریعے لوگوں سے باتیں کیا کرتا، نبی کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات پہنچایا کرتا۔ آپ میرے خیال سے یہ اصول سمجھ گئے ہیں، اللہ عام لوگوں سے بات نہیں کرتا، اللہ ہر ایک سے براہ راست کلام نہیں کرتا، اللہ نبی سے بات کرتا ہے، نبی کو ذریعہ بناتا ہے ہم سے بات کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ خود بات کرنے کی معاذ اللہ طاقت نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، جس سے کلام کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ یہ اصول بنا چکا ہے کہ ہم لوگوں سے بات نہیں کریں گے، ہم جس سے بات کریں گے نبی کے ذریعے سے بات کریں گے۔ آج بس بد عقیدہ لوگ یہ بولی بولتے نظر آتے ہیں، نا 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 ہم نے حضور سے نہیں مانگنا، ہم نے حضور سے نہیں مانگنا، نہ حضور کا وسیلہ بنانا ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے۔ ان کو بولو ضرور مانگو، لیکن ذرا یہ بتاؤ اللہ نے کبھی تم سے ڈائریکٹ کلام کیا کیا؟ جواب دیں گے نہیں۔ کہا پھر ہمیشہ درس دے رہے ہوتے ہو، روزانہ پگڑی شریف پہن کے تقریر فرما رہے ہوتے ہو، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے۔ جب اللہ نے تم سے بات ہی نہیں کی تو تمہیں کیسے پتا اللہ یہ کہتا ہے؟ وہ جواب دیں گے ارے بھائی تمہیں پتا نہیں ہے اللہ نبی سے کلام کرتا ہے، نبی ہمیں بتاتا ہے۔ آپ پوچھنا اللہ نے کبھی براہ راست کلام کیا؟ وہ کہیں گے نہیں، اللہ کی یہ شان ہی نہیں، اللہ نبی سے کلام کرتا ہے، نبی ہم سے کرتا ہے۔ تو اس سے پوچھنا ارے کسی پاگل خانے کے مفتی ذرا
یہ تو بتا جب وہ اللہ کے نبی کے ذریعے کے بغیر تیرے سے بات نہیں کر رہا تو تو بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک پہنچے گا؟ نہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب علیہ السلام ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ کیا پیغام کہ فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے۔ اور اہل تصوف کا پہلا پیغام بھی فاتبعونی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع اختیار کرو۔ مجھے یہاں زیادہ خوشی ہو رہی ہے بات کرنے کی کیونکہ مجدد الفسانی کے مریدوں کی جگہ ہے، میں بھی مجدد الفسانی کا غلام ہوں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ نقشبند کی ترقی کا تمام دار و مدار اتباع سنت میں سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیے بغیر، رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کیے بغیر، رسول اللہ علیہ السلام کے کہے پہ عمل کیے بغیر کوئی کچھ بھی کر لے وہ راہ سلوک یا طریقہ نقشبند کا مسافر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے فاتبعونی، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع اختیار کرے، یعنی جو میرا ہونا چاہتا ہے وہ حضور کا ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ حضور سے محبت کرے۔ حضور کی محبت کے بغیر اللہ کو تمہاری محبت بھی قبول نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ عبادت میں یہ دعا میں وسیلہ مصطفیٰ کی حاجت نہیں، ان کو یہ آیت سنانا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ فرما رہا ہے جو رسول مجھ سے محبت کرتا ہے پہلے رسول اللہ کی اتباع کرے، پہلے رسول اللہ سے محبت کرے۔ اس سے سوال کرنا بھائی جو اللہ نبی کی محبت کے بغیر تیری محبت قبول نہیں کر رہا وہ نبی کی محبت کے بغیر تیری عبادت قبول کرے گا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے حبیب علیہ السلام ہر اس بندے تک میرا پیغام پہنچا دے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، تو سن آپ سنو، فلا وربک، میرے حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، تب تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا۔ گویا کہ جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنی تبلیغیں کر لے، جتنے چلے کاٹ لے، جتنے درس دے لے، لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتا۔ اب سنو، اللہ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ آپ کی فرما برداری کرے، جو میرا ہونا چاہتا ہے وہ آپ کا ہو جائے، جو مجھ سے تعلق بنانا چاہتا ہے وہ آپ سے تعلق بنا لے۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے آپ سے محبت کرے، اور جب آپ سے محبت کر لے گا تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، قانون بدل جائے گا، بات ہی بدل جائے گی۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میرے حبیب جب وہ آپ سے پیار کرے گا تو یحببکم اللہ، میں اللہ اس سے پیار کرنے لگ پڑوں گا۔